السلام علیکم، میں وسیم خان آپ کا ہوسٹ۔ آج آپ کے لیے جو ویڈیو لے کے آیا ہوں یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں 5 سوالوں کے جواب ہیں کہ 2019 میں جو لوگ اس طرف آئے ہیں جن کا پہلے کوئی تجربہ نہیں ہے آن لائن ارننگ کا، تو ان کے ذہن میں یہ 5 سوال ہی ہوتے ہیں عام روٹین میں ہر ایک کے ذہن میں۔ تو 1 بائی 1 جو ہے نا ہم ان سوالوں کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، پہلے 2 سوال تو جو ہے نا وہ میرے حساب سے تو بڑے سٹوپڈ سے ہی ہیں، کیونکہ ان کے جواب 90% لوگوں کو تو ویسے ہی پتہ ہوتا ہے، لیکن یہ کیونکہ ہم سے لوگ کر لیتے ہیں سوال کہ جی یہ آن لائن ارننگ ہوتی بھی ہے کہ نہیں اور پیسے ملتے ہیں، فراڈ تو نہیں ہو جاتا۔ یہ 2 سوال جو ہیں، پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو دنیا کے ٹاپ ریچسٹ پرسنز ہیں جن کے اندر آپ کا بل گیٹس آتا ہے یا آپ کا یہ زیوک برگ آتا ہے جو فیس بک کا مالک ہے، تو یا پھر آپ جیک ما کو لے لیں جو علی بابا علی ایکسپریس کا مالک ہے۔ یہ سب لوگ، ان کا تعلق کس سے ہے؟ ان کا سب کا تعلق آن لائن ارننگ سے ہی ہے، یعنی کمپیوٹر آئی ٹی کی فیلڈ سے ہی ہے۔ تو اب 2007 میں یہ سوال بڑے ویلڈ تھے، پہلا اور دوسرا، کیونکہ بہت زیادہ غیر یقینی کی کیفیت ہوتی تھی جس وقت میں نے شروع کیا تھا۔ اس وقت لوگ یہی کہتے تھے کہ جی آن لائن میں تو یہ ہوتا ہے کہ فراڈ ہو جاتا ہے اور کریڈٹ کارڈ سے پیسے بھی نکال لیتے ہیں اور اس قسم کے کئی فراڈز۔ لیکن اب کیونکہ ہم 2019 میں ہیں، سمجھیں 12 سال کا عرصہ ہو چکا ہے مجھے آن لائن کی فیلڈ کے اندر، تو اس طرح کے سوال اب بہت کم سننے کو ملتے ہیں۔ فراڈ ہو سکتا ہے، ابھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس چیز کی تسلی رکھیں کہ آن لائن ارننگ بھی ہوتی ہے، پیسے بھی ملتے ہیں، اور فراڈ کے لیے یہ ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا دھیان رکھیں اور ایسی سکیمز میں نہ جائیں جو آپ کو کہیں جی کہ لاکھوں روپے کما لیں اور یوں ہو جائے گا اور ایسے ہو جائے گا، تو وہاں پہ آپ ہو سکتا ہے ٹائم بھی ویسٹ کریں، کیونکہ لاکھوں روپے کمانے کے لیے کریٹیو آئیڈیاز چاہیے، اور کریٹیو آئیڈیاز وہ ہوتے ہیں جو آپ اپنے ذہن سے بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو فراڈ کے لیے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو کرنا پڑے گا۔ ایک بات ہے جیسے کہ بھئی کسی کے ساتھ فراڈ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن چوری ہو جائے، سٹیل ہو جائے، یعنی آپ ویب سائٹ کے اوپر اپنی جا کے انفارمیشن دیتے ہیں تو وہ آپ انفارمیشن اپنی ویب سائٹ میں سیو کر لے اور اس کے بعد آپ کے کریڈٹ کارڈ کو یوز کرے۔ تو اس کے لیے اب بہت سی ریمیڈیز آ گئی ہیں، بہت سی ایسی آپ سیکیورٹیز آ گئی ہیں جو آپ امپلیمنٹ کر لیتے ہیں، تو اس قسم کا بھی فراڈ پاسبل نہیں ہے۔ ایک آسان سا سلوشن یہ ہے کہ جب آپ سائٹ پہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ HTTPS دیکھ لیا کریں جب آپ پیمنٹ کرنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھیں جیسے یہ HTTPS لکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ HTTPS کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سیکیورٹی کی ایک لیئر جو ہے وہ امپلیمنٹڈ ہے، اور جو کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن آپ اس ویب سائٹ کو دیں گے تو یہ ان کے پاس وہ انکرپٹ ہو کے جائے گی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا کریڈٹ کارڈ نمبر دیا ہے نا تو ان کے پاس وہ کریڈٹ کارڈ کا نمبر نہیں جائے گا، آپ کی ٹرانزیکشن کے پیسے چلے جائیں گے، آپ کی دوسری انفارمیشن چلی جائے گی کہ آپ کا نام، آپ کے ایڈریس وغیرہ، لیکن کریڈٹ کارڈ کی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے، کریڈٹ کارڈ کا CCV نمبر کیا ہے، وہ نہیں جائے گا۔ یہ والی لیئر ضرور دیکھ لیا کریں۔ HTTPS ایس ہوتا ہے ایک تو ساتھ، اور دوسرا یہاں پہ ایک لاک لگا ہوتا ہے، تو یہ پہچان ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ نے آنکھیں کھلی رکھنی ہے تو فراڈ نہیں ہوگا۔ تیسرا سوال جی، اس کے لیے کتنی تعلیم ہونی چاہیے؟ تو اس کے لیے تعلیم
کا بالکل تعلق ہے، لیکن آپ کو بتائیں کہ بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ جو ارننگ کر رہے ہیں، جن کی تعلیم کوئی خاص نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ذہن اچھا دیا ہوا ہے، تو وہ آن لائن ارننگ کر لیتے ہیں. صرف اس کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے، اور لرننگ کر لیں آپ. تو تعلیم سے آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ہمارے پاس جس سے میں نے موٹیویشن لی تھی، یعنی 2007 سے بھی پہلے کی بات ہے. ایک گجرات کی رہنے والی ایک لڑکی تھی، تو وہ آن لائن ارننگ کرتی تھی. تو اس وقت آپ دیکھ لیں 2007 میں 25-30 ہزار روپے ایک مہینے میں کمانا ایک خاتون کے لیے یہ بڑی بات ہوتی تھی. تو وہ اس کی تعلیم جو تھی وہ کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی. میں نے ویسے پوچھی کبھی نہیں، لیکن بات کرنے کے انداز سے پتہ لگتا تھا کہ شاید کوئی میٹرک یا ایف اے ہے. لیکن وہ 25 سے 30 ہزار روپے کماتی تھی، اور میری تقریباً اس کے ساتھ کافی عرصے یعنی پھر بات چیت اس حوالے سے ہوتی رہی، آن لائن ارننگ کے حوالے سے. کیونکہ میں پروگرامنگ وغیرہ جانتا تھا، تو میں نے ان کو کئی ویب سائٹس وغیرہ بنا کے دی. ویب سائٹس نہیں بنا کے دی، ویب سائٹس میں کئی جگہ ہیلپ کی جہاں پہ کوئی کمی بیشی ہوتی تھی. تو اس حوالے سے ایک لمبے عرصے تک ان سے ڈسکشن چلتی رہی، اور آج سے تقریباً یہ کہہ لیں کہ کوئی 2.5-3 سال پہلے کی بات بتاؤں آپ کو، 2014-15 کی بات ہے کہ وہ تقریباً کوئی 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے گھر بیٹھ کے ارن کرتی تھیں. تو تعلیم ان کی کوئی اتنی خاص نہیں لگتی تھی. اسی طرح سے کچھ اور لوگ بھی میرے ساتھ وابستہ ہوئے جن کی تعلیم اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن کیا تھی، ایک کنسسٹنسی، مستقل مزاجی. تو مستقل مزاجی جو ہے یہ آپ کو آگے لے جاتی ہے. اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو تعلیم کی ضرورت کہاں کہاں پیش آتی ہے. آپ سوچتے ہیں کہ مجھے ویب سائٹ نہیں بنانی آتی، تو ویب سائٹ آج کل تو بنانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. جس طرح آپ کے پاس موبائل میں تھیمز ہوتے ہیں اور آپ یعنی اپنے مختلف تھیمز خود ہی چینج کر لیتے ہیں، اسی طرح سے آپ کو بنی بنائی ریڈی میڈ چیزیں مل جاتی ہیں. ان کو جسٹ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، استعمال کرنا ہوتا ہے. اور وہ کیا استعمال کرنا ہے، اس کو آپ نے کلک کی کرنے ہیں. اب کلک کرنے کے لیے کوئی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. بہت سا میٹیریل ہر چیز کے بارے میں مل جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں، ورڈ پریس کی ویب سائٹ، میری ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی کہ 5 منٹ میں ورڈ پریس کی ویب سائٹ بن جاتی ہے. وہ ورڈ پریس کی ویب سائٹ کیا ہے، آپ نے کوڈ نہیں لکھنا، آپ کو لکھا ہی ہر چیز مل جائے گی. آپ نے دوبارہ ویل کو انوینٹ نہیں کرنا، پہیے کو ایجاد نہیں کرنا آپ نے دوبارہ. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے تعلیم کی اتنی کوئی لمبی چوڑی ضرورت نہیں ہے. دراز کے اوپر کام کر لیں، دراز.pk کے اوپر ای کامرس کا کام کر لیں. ای کامرس کے کام کے لیے آپ کو کوئی اتنی لمبی چوڑی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں آپ دیکھیں، اگر آپ کے پاس تعلیم ہوگی تو یعنی آپ کے پاس پروگرامنگ سکلز ہیں، آپ کے پاس یہ IT کی تعلیم ہے، تو اس میں نا یہ بھی معاملہ آ سکتا ہے کہ آپ ورکر ہی بنے رہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے تو آپ کے انٹرپرینیور بننے کے چانسز زیادہ ہیں. کیونکہ آپ ہر کام جو ہے وہ کروائیں گے کسی سے. زیادہ تر جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، جیسے اب ویب سائٹ ہے، وہ ایک دفعہ ہی بننی ہے، بار بار تو نہیں بنانی. ٹھیک ہے، لیکن اب میں آپ کو دور حاضر کی بات بتا رہا ہوں، اس میں چیزیں آسان ہو گئی ہیں. آپ کیا کرتے ہیں، آپ کے پاس ہوسٹنگ کے اوپر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے انسٹال ورڈ پریس. آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو تقریباً کوئی 1 منٹ کے اندر وہ آپ کو بتاتا ہے جی کہ آپ کا ورڈ پریس انسٹال ہو گیا. تو پروگرام جیسے انسٹال کیا جاتا ہے، آپ یہ ورڈ ایکسل انسٹال کرتے ہیں. اس کے لیے کوئی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو کمپیوٹر جو آپ جب خریدنے جاتے ہیں تو یہ جو لوگ ونڈو انسٹال کر رہے ہوتے ہیں اور یہ جو آپ کے سافٹ ویئر انسٹال کر کے دیتے ہیں، وہ ان کی کوئی کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں؟ وہ عام لوگ ہی ہوتے ہیں جو مطلب ہے جن کی کوئی تعلیم نہیں بھی ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پروسیجر دیکھ لیتے ہیں تو انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ جی نیکسٹ کرنا ہے اور یہ کام ہو جانا ہے. اسی طرح سے اس کے اندر بھی جب آپ انٹرپرینیور بنتے ہیں
تو آپ کے لیے اتنی کوئی خاص تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ایج ضرور ہے کہ آپ کی تعلیم ہوگی تو جتنی زیادہ ہوگی تو آپ چیزوں کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں گے, یعنی مشکل چیزوں کو جلدی انڈرسٹینڈ کر لیں گے. یہ تعلیم کا فائدہ ہے. تو مستقل مزاجی اگر آپ کے پاس ہے تو تعلیم کی بھی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے. آگے آ جائیں, چوتھا سوال انویسٹمنٹ. انویسٹمنٹ ہاں جی, ایک یہ بڑا اہم سوال ہے انویسٹمنٹ کا. انویسٹمنٹ میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں عام طور پہ نا لوگ جو آن لائن ارننگ میں آتے ہیں نا, وہ یہ سوچ کے آتے ہیں کہ شاید کوئی پیسہ نہیں خرچنا پڑے گا اور بس کام مل جائے گا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, پنجابی کی ایک مثال ہے تھوکنا پکوڑے. ٹھیک ہے, تو ہے تو بڑی یعنی بری سی مثال, لیکن اس میں جو ہے نا ہم پاکستانی یہی کرتے ہیں کہ ہم پیسے نہیں لگاتے, اور پیسے نہ لگانے کی وجہ سے جو ہے نا بہت سے کام ہم ان میں محنت بہت زیادہ کرتے ہیں, اور جب تک ہم اس کا رزلٹ بھی ملتا ہے لیکن ہم ظاہری بات ہے اس میں ٹائم لگ جاتا ہے. اب میں بتاؤں آپ کو کہ اس میں کئی ویڈیوز میں نے بنائی ہیں جن کے اندر میں نے بتایا ہے کہ علی ایکسپریس کی جیسے ویب سائٹ کا میں نے کہا کہ یہ اس طرح سے بنے گی. اب میں نے اس میں بتایا کہ آپ کیسے علی ایکسپریس کی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں. اس میں بتایا گیا کہ پہلے آپ نے ڈومین نیم پرچیز کرنا ہے, ہوسٹنگ خریدنی ہے. اچھا, یہ سارا پروسیجر بتایا. تو اس میں نا ایک دو کامنٹس مجھے اس طرح کے آئے کہ اچھا جی شروع کیسے کرنا ہے. تو ان کا مقصد مجھے سمجھ نہیں آیا شروع میں تو کہ یار یہ سوال کیا ہے, کیونکہ میں نے بتایا تو ہے کہ ویب سائٹ خریدنی ہے اور ہوسٹنگ خریدنی ہے. ٹھیک ہے, لیکن بعد میں مجھے پتا چلا, میں نے کہا اوہو یہ مطلب ہے, یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس طرح سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے کہ بغیر پیسوں کے ہی ویب سائٹ خریدی جائے. اب اس میں جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے نا وہ پاکٹ منی ایکسپینس ہوتے ہیں, 1000 روپے 2000 روپے. ٹھیک ہے, بڑی انویسٹمنٹس نہیں ہیں, آپ اپنی جیب سے اتنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. کوئی یہ نہیں آپ کو کہ جی 50-60 ہزار روپے خرچے ہیں. یہ دور بڑا آسان آپ کو مل گیا, 2019 جو ہے نا یہ آسان دور ہے. وجہ یہ اب چیزیں آسان ہو گئی, چیزیں سستی مل رہی ہیں. آن لائن میں آپ یہ دیکھیں کہ ورڈ پریس کی پہلے ڈیولپمنٹ لوگ کرواتے تھے تو اس میں یعنی لاکھ روپے تک جو ہے نا وہ انہیں دینے پڑ جاتے تھے. اس وقت آپ کے پاس آپ یہ دیکھیں کہ یعنی ورڈ پریس کی ویب سائٹ جو ہے نا, جو پریمیم تھیمز ہیں وہ بڑے سستے مل جاتے ہیں. یعنی آپ $50 $30 $25. اچھا, وہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ بنی بنائی ویب سائٹ ہے پوری کی پوری ریئل اسٹیٹ یعنی پراپرٹی سے متعلق. اگر کسی کا کاروبار ہے آپ کے کلائنٹ کا, ٹھیک ہے, آپ نے کوئی کلائنٹ ڈھونڈا جس نے, یا کوئی کسی کو پتا ہے جی کہ آپ آن لائن کام کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یار ہماری ویب سائٹ بنا دیں اور یہ ہم نے کام کرنا ہے جی, پراپرٹی کا ہم کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب پراپرٹی کا کام جہاں پہ بھی ہو رہا ہے وہاں پہ 2-3 چیزیں جو ہے نا وہ ظاہری بات ہے ہوتی ہیں. ایک چیز ہے آپ کی کہ جو پراپرٹی کے اس کے کام کے اندر کہ ایک منٹ, ہاں جی, تو پراپرٹی کی ویب سائٹ کی بات ہو رہی تھی. تو پراپرٹی کی ویب سائٹ جو ہے نا وہ آپ یہاں پہ جیسے تھیم فارسٹ ہے, تھیم فارسٹ کہہ لیں یا کوڈ کینیون لے لیں, یہاں پہ آپ پراپرٹی کی ویب سائٹس جو ہے نا یہ آپ کو مل جائیں گی. یہ WP تھیمز جیسے ورڈ پریس تھیمز آ رہے ہیں نا, یہاں پہ آپ جائیں اور یہاں پہ آپ کیا کہتے ہیں جی, ریئل اسٹیٹ. ریئل اسٹیٹ, ٹھیک ہے جی, یہ آپ یہ والی ویب سائٹ سرچ کر لیں.
یہاں پہ آپ کو بنے بنائے تھیم مل جائیں گے. یہ دیکھیں جیسے $59 میں اس کی دیکھیں 6.6 کے اتنی سیلز ہوئی ہوئی ہیں. یہ بلکہ اس سے بھی زیادہ ہاؤزز کے نام سے ہے. تو نا جب آپ اس کو نا اس تھیم کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بڑے ہی پروفیشنل تھیم جو ہیں یہ سارے ہیں. اور اس میں آپ نے صرف کیا کرنا ہے کہ یہ فی پے کرنی ہے $59 اور آپ کو ایک بہترین بنی بنائی سائٹ جو ہے نا وہ مل جائے گی. یہ اس طرح سے آپ کی سائٹ رسپانسو بھی ہے, یعنی موبائل پہ, ٹیبلٹ پہ, اور اس کے مطابق خود بخود ڈل جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگوں نے اس کو خریدا ہوا ہے. آپ کے سامنے یہ آ رہی ہے ان کی سیلز 12,728 سیلز ہیں. اور یہ سارے اس کے جو ہے نا وہ فیچرز بھی بتا رہے ہیں. اس کے مختلف تھیمز بھی ہیں, آپ کوئی بھی تھیم چوز کر لیں اور ساری فنکشنالٹی آپ کو بنی بنائی مل جائے گی. جیسے ریئل اسٹیٹ سائٹس کی ہوتی ہے, جو یعنی رینٹ کا کام ہوتا ہے, ان کا سیل پرچیز کا کام ہوتا ہے, یہ مختلف ان کے تھیمز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ ریئل اسٹیٹ کی جو ویب سائٹ بنانا ہے اس کے لیے اب آپ کو کوئی سکل نہیں چاہیے. صرف آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے یہ پرچیز کرنا ہے, اس کو بائی کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے ہوسٹنگ بائی کرنی ہے, اور اس کے اوپر آپ نے اس ویب سائٹ کو اٹیچ کر دینا. بٹ دیٹس آل. سارا کام سیٹنگ وغیرہ اس کے اوپر آ رہی ہوگی. اچھا, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑی انویسٹمنٹ کرنے سے آپ کو ایک بڑی زبردست, اگر آپ یہی سارے فیچرز جو ہیں جو آپ کو یہ سائٹ پرووائڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان سائٹس, ان ماڈیولز کو آپ بنوانے کے لیے کسی سافٹ ویئر ہاؤس سے رابطہ کر لیں. ان کو بتائیں جی کہ آپ نے اس طرح کی ویب سائٹ بنوانی ہے اور یہ چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے. یہ جیسے یہ سارے فیچرز جو آ رہے ہیں نا اس کے, کہ جی آپ کہتے ہیں جی کہ یہ فلانی چیز اس طرح سے ہونی چاہیے, یہ ہونی چاہیے, تو یہ لاکھوں کا خرچہ آپ کو بتا دیں گے وہ, کہ بھائی 40,000 اس چیز کے, 20,000 اس چیز کے. ٹھیک ہے, اور آپ کو یہ بنا بنایا پیکج $59 میں مل جائے گا, اور کوئی سکلز اس کے لیے ریکوائرڈ نہیں ہے, جسٹ بائی کرنا ہے اور آپ اس کے باقاعدہ لیگل آنر بن جائیں گے. اپنے کلائنٹ کے لیے بائی کریں اس کو اور اس کو یہ لگا کے دے دیں. تو انویسٹمنٹ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا, پاکٹس ایکسپینسز ہے, اور کئی کام ہے. ای کامرس ہے, ای کامرس میں آپ ڈراپ شپنگ جیسے کرتے ہیں تو ڈراپ شپنگ میں آپ کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے. ہاں, لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا سٹاک بائی کر لیں, اس سے ظاہری بات ہے آپ کی جو یہ ای کامرس ہے وہ آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ چیز آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے, آپ نے ڈسپیچ کرنی ہے تو آپ کو ڈومیسٹکلی آپ ڈسپیچ کر لیتے ہیں. تو ای کامرس میں آپ تھوڑی سی انویسٹمنٹ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. باقی آ جائیں آپ کہ سکلز کون کون سی ہونی چاہیے. تو شروع میں تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے پاس اگر کوئی سکل نہیں بھی ہے تو آپ اس کو حاصل کر لیتے ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے یوٹیوب سرچ اور یہ جو گوگل, اس میں آپ کو بڑی اپرچونٹی ملتی ہے لرننگ کی. ٹھیک ہے, کہاں سے سیکھا جائے؟ یوٹیوب سے سیکھیں آپ, اور جو چیز آپ کو نہ پتہ لگ رہی ہو اس کو آپ فوراً گوگل کریں. یہ سب سے زیادہ آسان چیز یہ ہے کہ آپ اس کو گوگل کریں. ٹھیک ہے, میں نے جب یہ ویڈیوز بنانی شروع کی تو ایک کام تو یہ تھا کہ ویڈیو کا جو تھم نیل جیسے اب یہ بنا ہوا ہے, یہ میں کسی سے پوچھتا, کسی کو ڈھونڈتا کہ یار جس کو یہ کام آتا ہو, اور اسے میں کہتا کہ یار مجھے تھم نیل بتائیں کہ کیا جو ہے وہ کس طرح بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن مجھے, کیونکہ میں ایک پرانا کام کرنے والا ہوں آن لائن, اور مجھے پتہ ہے کہ سرچ کیوری یعنی آپ جو ڈھونڈتے ہیں اس چیز کی کتنی اہمیت ہے, وہ مجھے پتہ ہے. تو میں نے کیا لکھا, میں نے اس کو سٹارٹ یہاں سے کیا کہ میں نے یہ پتہ کرنا تھا کہ تھم نیل کتنا اس کا, تو میں نے اس میں گوگل کیا. یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. میں نے گوگل کیا اس کو اور میں نے لکھا کہ یوٹیوب تھم نیل سائز. ٹھیک ہے, یہ مجھے پتہ لگا کہ جی اس کا تھم نیل کا سائز ہوتا ہے جی 1280x720. ٹھیک ہے, یہ پکسلز میں ہوتا ہے. ٹھیک, میں یہاں پہ ایڈوب فوٹو شاپ میں گیا, میں نے یہاں نیو ڈاکومنٹ لیا, یہاں سے میں نے اس کو 1280 کیا,
اور یہاں میں نے اس کو 720 کیا. یہ میرا کنٹینر تھا, اس کی ریزولوشن میں نے بڑھا لی, 300 کر لی, اور یہ میرا کنٹینر جو ہے نا تھمب نیل کا کنٹینر بن گیا. اب اس کے اندر میں نے ظاہری بات ہے جو چیزیں ان کو میں نے اسی تناسب میں, یہ میرے پاس پورا ایک کینوس آ گیا. اس کینوس کو میں یوز کرتے ہوئے جو ہے نا چیزوں کو میں نے بنانا شروع کر دیا. یہ تھمب نیلز آپ کو میں دکھا دیتا ہوں, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ایک تھمب نیل ہے, بلکہ یہاں پہ تھمب نیلز میری ویڈیوز کے میں نے یہاں پہ رکھے ہوئے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ ایک تھمب نیل ہے, اس کا بھی سائز وہی ہے. یہ ایک تھمب نیل ہے, اس کا بھی سائز وہی ہے. یہ 1280 اور یہ 720 کے اوپر. یہ جو میری زیادہ ویڈیو چلتی ہے علی ایکسپریس سے, آپ کی نہیں, یہ نہیں, وہ ہے, یہ بھی ویسی ہے. یہ علی ایکسپریس پر کتنے قسم کے بزنسز کیے جاتے ہیں. یہ سارے تھمب نیل بنے ہوئے ہیں, یہ اسی ڈائمینشن پہ بنے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں آپ, ڈائمینشنز وہی ہیں, 1280 ضرب 720, ٹھیک ہے. بلکہ یہاں پہ جب آپ کلک کرتے ہیں نا, یہ دیکھیں کسی کے اوپر, تو یہ آپ کو یہاں پہ شو کروا رہا تھا 1280 720. یہ آپ دیکھیں 1200 ڈائمینشن 1280 720, ٹھیک ہے. یہ سب کی ڈائمینشن ایک ہی ہے, جس کو بھی آپ دیکھیں گے. یہ دیکھیں, اس کی بھی ڈائمینشن آپ کو یہاں پہ نظر آ جائے گی 1280 صرف 720, ٹھیک ہے. تو آپ آ جائیں آپ دوبارہ یہیں پہ. تو سکلز آپ, میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, اگر آپ مڈل مین ہیں تو آپ زیادہ پیسے کمائیں گے. مڈل مین کون ہوتا ہے؟ مڈل مین یہ ہوتا ہے کہ جو خود کام نہیں کرتا, آگے آؤٹ سورس کر دیتا ہے. کام کرنے والے بہت ہیں, آپ کروانے والے بن جائیں. جو مڈل مین ہوتا ہے اس کے اندر ایک سکل ہوتی ہے, اور وہ یہ ہوتی ہے کہ اسے کام لینا آتا ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے لوگوں کو یا تو آفرنگ کرتا ہے. یعنی آپ مڈل مین کا کردار اس طرح سے آپ لے سکتے ہیں کہ اگر آپ کے وہاں پہ شہر میں کوئی پراپرٹی سے متعلق جو کاروبار ہے, تو جو مڈل مین ہوگا جس کو ویب سائٹ چاہے بنانی نہ آتی ہو, وہ جائے گا, انہیں کہے گا کہ جی جو ہے نا آپ ویب سائٹ بنوا لیں تو بڑا زبردست کام ہو جائے گا, اور اس طرح سے آپ کی یہ چیزیں آسان ہو جائیں گی. آپ لوگوں کو جگہ جا کے نہیں دکھانی پڑے گی, آپ اسی کے اندر اپنی یہ پکچرز اس کی ڈال دیں, اور صرف اور آپ کا زیادہ فائدہ اس طرح سے بھی ہو جائے گا کہ لوگ آپ کی ویب سائٹ پہ بھی دیکھ لیا کریں گے اور آپ سے رابطہ کر لیا کریں گے. تو وہ نا ایک نیڈ کریٹ کر دے گا جا کے, ٹھیک ہے. اب اس سے کیا ہوگا, مڈل مین آپ یہ دیکھ لیں کہ مڈل مین زیادہ پیسہ کما رہے ہیں. جو جن کے پاس نالج ہوتا ہے وہ کیا ورکر بن جاتے ہیں. ورکر وہ, اب ظاہری بات ہے اگر ان کو کوئی کوڈ لکھنا پڑتا ہے تو بس وہ کوڈ ہی لکھتے رہیں گے, اور اس سے آگے بڑھنا ان کے لیے ویسے مشکل ہو جائے گا, کیونکہ سر اٹھانے کا ٹائم نہیں ہوگا, کام اتنا زیادہ ہوتا ہے. لیکن جو مڈل مین ہوتے ہیں ان کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے, لیکن ایک سکل ان کو چاہیے کہ انہیں کام کروانا آنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو زیادہ تر مڈل مین بنتا ہی وہ ہے جو پہلے خود کام کر چکا ہو اور عام روٹین میں. لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جو انٹرپرینیور ہوتے ہیں, اور وہ یعنی اس اسکل کو سیکھ لیتے ہیں کہ کیسے جو ہے نا کام کیا جا سکتا ہے, یعنی کروایا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آج کی ویڈیو میں وہ تھا کہ آن لائن ارننگ جو ہے نا وہ اس میں ویسے واقعی پیسے ملتے ہیں, اور لوگ مختلف طریقے سے. اچھا ہاں, اس میں ایک چیز ہم نے مس کر دی, اسے آپ 6ویں سوال کے طور پہ ایڈ کر لیں کہ یہ آن لائن ارننگ ہوتی کتنی قسم کی ہے. تو زیادہ تر لوگ جو لڑکے جو آئی ٹی کی ایجوکیشن حاصل کر کے اور آن لائن ارننگ کو سٹارٹ کرتے ہیں, وہ فری لانسنگ سے شروع کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو اب فری لانسنگ کا مشورہ نہیں دوں گا, کیونکہ فری لانسنگ میں نا ایک ایشو ہے. وہ ایشو یہ ہے کہ نا کام لینے کے لیے نا آپ کو نا انگریزوں سے بات کرنی پڑتی ہے, اور ان کو سیٹسفائی کرنا پڑتا ہے کہ آپ یہ کام کر لیں گے. تو یہ سکل ہمارے پاکستانیوں میں پڑھے لکھوں کے اندر بھی ابھی تک کم ہے کہ وہ اپنی سکل جو ہے اس کو ڈیفائن کر سکیں کہ ہمیں آتا کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کوئی پروجیکٹ آتا ہے فری لانسنگ کا, اور آپ اس کو کتنا کر سکتے ہیں, آپ اس کو تقریباً آپ کہتے ہیں جی کہ نا آپ یہ دیکھیں, جیسے یہ فری لانسنگ کی ویب سائٹ کھلی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. آپ یہاں فائنڈ ورک کے اوپر جاتے ہیں,
یہاں پہ آپ کو ہو سکتا ہے پروجیکٹ کے اندر نا جو بھی پروجیکٹ یہاں پہ لوگوں نے دیے ہوتے ہیں فری لانسنگ کے اندر، یہ میرے کیونکہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن سے ریلیٹڈ زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ کلیئر فلٹر کر کے میں یہاں سے پیمنٹ ویریفائڈ کر لیتا ہوں تاکہ صرف وہ لوگ شو جو جن کے پیمنٹ میتھڈ ویریفائی ہیں. اب دیکھیں آپ یہ والی جاب لے لیں، 3 منٹ پہلے کسی نے پوسٹ کی ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں، اگر آپ فری لانسنگ کی جاب فری لانسنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی کہ نا یہ میں اس کو اپلائی کرنا چاہتا ہوں اس جاب کے لیے. اس نے 2 بندوں کو ہائر کرنا ہے، 2 فری لانسرز کو ہائر کرنا ہے. اب اس کی 3 ریکوائرمنٹس ہیں، ایک یہ ریکوائرمنٹ ہے، ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے، ٹھیک ہے جی. آپ چلیں آپ کو اس کا پتہ ہے، آپ کو اس کا بھی پتہ ہے، 2 چیزیں تو آپ کو آتی ہیں. فار ایگزامپل تیسری چیز یہ چلے کچھ بھی ہے، ویسے تو اس نے کیا رسپیکٹ اوور ڈیڈ لائنس، وہ تو چلے خیر پتہ لگ رہا ہے، لیکن آپ کو یہ آپ کہہ لیں کہ آپ کو اس کا نہیں پتا. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو سکل ہے نا اس کو آپ نے گوگل کرنا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے اس کو سرچ کرنا ہے کہ جو بھائی یہ سکل ہے کیا، یہ کام کیسے ہوگا، ٹھیک ہے. جیسے ایس سی او کے اندر جب میں نے کام شروع کیا تو ایک کلائنٹ نے مجھے 2-3 کام مجھے کہے، یعنی اگر اس نے 100% مجھے جو چیزیں کہیں ان میں سے مجھے 70% 60% کا تو مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ میں نے کیا کرنا ہے، 40% کا مجھے پتہ نہیں لگا. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کیا کیا جاتا ہے اس کے لیے کہ یا تو آپ گوگل کریں، جیسے اس نے مجھ سے بروکن لنک اسٹریٹجی کا پوچھا کہ آپ بروکن لنک بلڈنگ کر لیں گے. ایس سی او میں ہوتی ہے یہ لنک بلڈنگ، یہ جیسے اس نے بھی ایس سی او کی جاب ہی ہے نا اور لنک بلڈنگ مانگی ہوئی ہے. تو یہ لنک بلڈنگ کئی طرح کی ہوتی ہے. بروکن لنک بلڈنگ میں نے کبھی سنا ہی نہیں تھا، تو میں نے پہلے اسے گوگل کیا، گوگل کرنے سے پتہ لگا کہ بروکن لنک بلڈنگ ہوتی کیا ہے. تو اس کے بعد میں نے اپنا جو تھنک ٹینک بنایا ہوا تھا، یعنی جو ایس سی او کے ایسے لوگوں کے ساتھ میرے رابطے تھے، جو سینئر لوگ تھے، ان کے ساتھ میں نے اسکائپ پہ ان سے پوچھا، میں نے کہا سر مجھے بتائیں کہ یہ بروکن لنک بلڈنگ کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے پھر بتایا کہ یہ بروکن لنک بلڈنگ جو ہے نا یہ اس قسم کی ٹیکنیک ہے. تو میں نے اس پروجیکٹ کو جو ہے نا پھر 100% کمپلیٹ کیا. اسی طرح سے کیا ہے کہ کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی پروجیکٹ ہے، تو آپ کچھ ایسا اپنے تھنک ٹینک بنا لیں، کچھ ایسے لوگوں سے رابطے میں رہیں، کچھ ایسے لوگوں کو اپنی اسکائپ کی لسٹ میں ایڈ کر لیں. واٹس ایپ آج کل زیادہ بلکہ ہے، واٹس ایپ پہ آپ ان سے ان کانٹیکٹ ہو جائیں کہ جی، اور ان سے آپ ڈسکس کریں. میرے پاس ورڈ پریس کے یہ ڈیولپر بھی میرے ساتھ انڈین ڈیولپرز اسکائپ پہ ایڈ تھے. تو جو کوئی بہت زیادہ ایسا کام ہوتا تھا کمپلیکس، جس میں مجھے پتہ لگتا تھا کہ میرا ٹائم کافی لگ جائے گا، تو میں پھر ان سے کیا کرتا تھا کہ ان سے رابطہ کرتا تھا. اور انڈین سے میں کہتا تھا جیسے مجھے اب $100 اگر کلائنٹ نے کہا ہے کہ وہ مجھے دے گا، تو میں نے وہ $30 یا $40 میں کسی انڈین سے میں کام کروا لیتا تھا، اور کام کروا کے اپنے انگلش کسٹمر کو میں سبمٹ کروا دیتا تھا. اور اس میں ظاہری بات ہے مجھے کوئی $60 $50 بچ جاتے تھے بغیر کام کیے، کیونکہ میں نے انگریز سے کام لینا ہے اور اس کے بعد وہ آگے انڈین کو دے دینا ہے. تو یہ مڈل مین کا کریکٹر ہے. مڈل مین کوئی بھی بن سکتا ہے. مڈل مین کے لیے ضروری ہے کہ اسمارٹ ہو، کریٹیو آئیڈیاز ہو، تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. لیں جی، آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو مجھے اجازت دیں. ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اور سبسکرائب بھی کیجیے گا چینل کو تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. السلام علیکم.